الحمد للہ یورثها من یشاء من عبادی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأہل بیت محمد وأمت محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع سورت جسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے، اس سورت میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد، کہہ دو، فرما دو، اللہ احد ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ وہ کسی کی ذریت ہے نہ اس کی کوئی ذریت ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور ثانی ہے، یعنی سب جہانوں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس صورت میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، بی بی آمنہ کے پھول، اشرف انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ارشاد کے ذریعے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو، یعنی سورت اخلاص کو، احتساب اور ثواب نیت کی نظر سے ایک مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت 10 سپاروں کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اگر 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ 30 سپاروں کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کی فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں خالص اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اختیارات کے اعتبار سے اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے
واحد اور یکتا ہے، اس کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں نہ تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا چاہیے، نہ اس کی صفات میں وہ کسی کو دخیل سمجھنا چاہیے، اور نہ اس کے اختیارات میں سے کسی اختیار میں اس کا ثانی ماننا چاہیے۔ اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت تین طرح کی ہے۔ ایک ہے قولی عبادت یا زبانی عبادت، دوسری ہے جسمانی عبادت، تیسری ہے مالی عبادت۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے ان تین قسم کی عبادتوں کی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قولی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا ورد اور وظیفہ اور نام کا راگ الاپنا اللہ کا حق ہے، اس طرح کا ورد اور وظیفہ کسی اور کے نام کا نہیں ہونا چاہیے، فقط اسی کا ہونا چاہیے۔ اور جسمانی بات کا مطلب ہے کہ نماز اور صلاۃ کے پریکٹیکل کے جتنے کام ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ کے سامنے ہونے چاہیے۔ رکوع اللہ کے سامنے ہونا چاہیے اور کسی کے سامنے نہیں۔ سجدہ اللہ کے قدموں میں ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مؤدبانہ اور عاجزانہ قیام اللہ کے حضور ہونا چاہیے اور کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہیں اللہ کی عبادت کی تین قسمیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کا مقصد پورا ہوگا۔ مالی عبادت کہ جو ہم نے مال خرچ کرنا ہے وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ کسی اور کی رضا کے لیے، نہ اپنے آپ کو بڑا سخی شو کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ صدقات اور خیرات اللہ ہی کے لیے خاص ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا اللہ کی جانب سے، اللہ نے آپ کو حکم دیا، کل کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یا وفات اللہ کے لیے ہے۔
یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق میرے بھائیوں ہمیں عمل کرنا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی جنہوں نے مسدس حالی رقم کی ہے، بر صغیر کے نامور شاعر ہو گزرے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے اپنی شاعری میں رقم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، صدق اللہ مولانا العظیم۔